محترم علماء سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، والصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال وعلى آلہ وأصحابہ الخصال، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی جاء بالصدق وصدق به وأولئک هم المتقون۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، آمين يا رب العالمين۔ آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت روحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں اور آپ کی نظریں دیکھ رہی ہیں، لائف چالو ہے یہ خلیفہ اشرف الصوفیاء ہماری اور آپ کے نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہیں۔ گھمایا نا حضور کے علاوہ دیگر علماء، فضلاء، قراء، حفاظ جلوہ فگن ہیں، ان کے چہروں کی زیارت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ بے شک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج تیسری محفل، اور انشاءاللہ آج کا ذکر ذکر یار غار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی مائک والے بیس بڑھا لیں تو یہ جو پھر پھر ہوتا ہے یہ بند ہو جائے، چورن والا کام۔ انشاءاللہ ذکر یار غار ہے اور یار مزار ہے۔ سبحان اللہ۔ یار غار بھی ہے اور یار مزار بھی ہے۔ جو حج کرنے یا عمرہ کرنے جاتے ہیں نا، اگر دل میں کوئی ان کے ہو، دل میں کوئی بات، اور موجہ شریف کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں اور نبی کے بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے دل ابو بکر کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ سب سے پہلے دل سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ۔ گزشتہ تقاریر کے درمیان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ کے فضائل و خصائص پر ذکر ہوئے، ماہ محرم شریف میں بالتفصیل بیان کیا گیا، اور انشاءاللہ یہ مولود کی محفل ہے۔ چیک کرو رضا چینل ڈال کے، اس میں بھی موبائل ہے وہ مولا عمر فاروق اعظم، مولا ابو بکر صدیق، مولا عثمان غنی اور مولا مشکل کشا کا ذکر ہوگا۔ حضرت کو پوچھو، ہم سنی ہیں، سنی، چینل کا اور اہل سنت کی پہچان ہے کہ یہ چاروں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر تو چیک کر لینا، یہ چاروں سے، ایسا نہیں کہ ہم اگر ابو بکر کا نعرہ لگائیں تو مولا کو چھوڑ دیں۔ ہم ان میں سے بھی نہیں کہ مولا مولا کرے تو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے بارے میں زبان درازی کریں، جن کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے، جن کی صحابیت نص قرآن سے ثابت ہے۔ اگر ان کی صحابیت کا کوئی منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ یہ وہ ہیں 16 سال یا اس سے بھی کچھ کم یا زیادہ عمر کی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہوئی 16 سال یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کی عمر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے نا. جب یہ کثیر العیال بھی تھے، پھر یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی فرمائی اما خدیجۃ الکبریٰ سے، تو اسی محلے میں آ گئے جس محلے میں ابو بکر صدیق رہا کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اوروں کے گھر گھر ہوں گے مگر میرا گھر وہ ہے جس گھر میں اللہ کے نبی دن میں 2 بار تشریف لاتے تھے. سبحان اللہ. دن میں 2 بار تشریف لاتے تھے. یار اگر پیر صاحب آ جائے، علامہ اسلام القادری کسی کے گھر آتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بڑے یار شان والے لوگ ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں، حضرت آئے، پیر صاحب آئے. پیر طریقت میں قدم رنجا فرمایا، اور جس کے گھر سارے پیروں کا پیر، سارے اماموں کا امام، سارے نبیوں کا امام، سارے فرشتوں کا امام، سارے فرشتوں، انبیاء، ملائکہ، مقربین کا امام، فاطمہ کے بابا، حسنین کے نانا ہے، اس ابو بکر کے گھر کا کیا کہنا ہو. سبحان اللہ. جناب سیدنا ابو بکر صدیق، آپ جانتے ہیں وہ معراج ہوئی نا، معراج سب سے بڑا معجزہ، معجزہ معراج. آج یہ سائنس والے نا یہاں پڑے مرے جا رہے ہیں، ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی کدھر جائیں کہاں جائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ سائنس والوں، سائنس تجسس میں ہے دامن کو پسارے، سائنس تجسس میں ہے دامن کو پسارے. سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. صلی اللہ یہ سائنس والے آج ادھر ادھر چکر کھا رہے. آج یہ چاند پر پہنچے. میرے حبیب نے 1400 سال پہلے اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا اور بتا دیا تھا سنو 1400 سال کے بعد تم جاؤ گے. آمنہ کلام 1400 سال پہلے سے توڑ کر رکھ دے رہا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جناب ابو بکر صدیق کے پاس نہ آیا ابو جہل آ گیا. کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا نا، یہ سنا کہنے لگا اب تو موقع مل گیا. یہ ابو جہل اینڈ کمپنی نا تعریفیں نہیں تلاشتی، اسے بس نقص چاہیے، کجی چاہیے، کمی چاہیے. اس نے جب یہ سنا کہ جنزیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے لامکہ سے جنت ہے نا. پھر سارا سب کچھ دیکھ کر آ گئے. سب کچھ دیکھ کر آیا ابو بکر کے پاس، سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس. کہنے لگا ابو بکر صدیق اگر کوئی یہ کہے رات کے مختصر سے وقفے میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، میں نے جنت دیکھا، پھر آ بھی گیا. اچھا یہ ہم اور آپ ہوتے تھے یاد نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کیسے؟ لیکن جناب یار غار کا جملہ سنیں. یار غار نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہو سکتا، بلکہ فرمایا دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ کس کا؟ کہنے لگا تمہارے یار کا. تو حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ سنے، فرماتے ہیں اگر وہ اس سے بھی بڑی بات کرے ابو بکر سب سے پہلے تصدیق کر دے گا. وہ ابو بکر صدیق، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ہجرت ہوگی، سارے مسلمان ہجرت کر گئے مدینے سے. جناب ابو بکر صدیق یا رسول اللہ میرے لیے کیا نہیں معلوم ہے میرے چینل کا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دوسرا میرے چینل کا. آقا نے فرمایا تو میرے ساتھ چلے گا. سبحان اللہ، میرے ساتھ لائف چالو ہے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
سارا دن کام کرتے نا اور ساری رات آ کے اپنے دروازے کے پیچھے دروازہ کھول کر بظاہر دروازہ لگا ہوتا مگر پیچھے کھڑے ہوتے. جب ہجرت کی رات آئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کے وقت تشریف لائے. آدھی رات کے وقت ایک جماعت کہتے ہیں نبی چھپ کر چلے گئے. ہم نے کہا پگلا علامہ آلوسی کو پڑھنا ہوتا. امام آلوسی فرماتے ہیں نبی جب اپنے حجرے سے نکلے مٹی اٹھایا کنکری اٹھائی کافروں کے طرف پھینکا فرمایا سو رہے ہو میں جا رہا ہوں. سو رہے ہو میں جا رہا ہوں. حبیب نکلے نا حبیب نکلے حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر ہاتھ رکھی نا جیسے دستک دی تو دروازہ کھل گیا. دروازے کے پیچھے ابو بکر دروازے کے پیچھے آقا فرماتے ابو بکر عرض کرتے ہیں ہاں آقا جب سے آپ نے فرمایا نا ہجرت ہوگی اور آپ کے ساتھ ہوگی تو میں ساری رات جاگتا رہتا ہوں دروازہ کھول کر رکھتا ہوں کہ آپ دستک دے کہیں میں سویا نہ رہ جاؤں کہیں میں سویا نہ رہ جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت فرمائی اپنی بیٹی حضرت اسما جنہیں ذو نطقین کہا دو دوپٹے والی حضرت اسما بنت ابو بکر جن کے بیٹے کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے. یہ مرکے کربلا کے بعد جو مکہ المکرمہ کے اندر اللہ اکبر جن کی والدہ کا جملہ ہے بیٹا بکرا ایک بار ذبح ہوتا ہے تب اسے تکلیف ہوتی ہے اس کے بعد اس کی کھالیں نکالی جائیں اسے بوٹیاں ماری جائیں کچھ فرق نہیں ہوتا. میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں اور تو ابو بکر صدیق کا نواسا ہے. اللہ اکبر. جب باپ ایسے ہو نا تو بیٹے بھی ایسے ہوتے ہیں. سنیں جناب ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی سے فرمایا رات کے وقت جب اہل مکہ سو جائے اہل مکہ تو غار ثور کے اندر ہے نا غار ثور 2.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے. حجاج اور معتمر سے آپ سوال کر لیں مدینہ 5000 فٹ سے زائد مدینہ گئے اونچائی. ہاں جانا ہے. جناب ابو بکر صدیق رات کے سناٹے میں حبیب کردگار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے نکلے اور جب نکلے نا تھوڑی دور گئے تو کبھی حبیب کے دائیں تو کبھی حبیب کے بائیں کبھی حبیب سے آگے کبھی حبیب کے پیچھے عشق نے سوال کیا. ابو بکر کبھی آگے نہ گئے ابو بکر کبھی برابر نہ کھڑے ہوئے. آج معاملہ کیا ہے جواب دیتے ہیں. در حقیقت بات یہ ہے نا جب خوف لاحق ہوتا بتقاضے بصری کوئی آگے سے حملہ کر دے گا ابو بکر سینہ اپنا آگے رکھتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا سینہ آگے رکھتا کہ جو تیر آئے وہ ابو بکر کے سینے سے ٹکرائے. کیا بات ہے سبحان اللہ. جناب ابو بکر صدیق نے دیکھا نا نبی کے قدم ناز سے خون کے قطرے نمودار ہوئے. اللہ اکبر. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. اعلیٰ حضرت سرکار فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے کندھے پر بٹھایا ایک سانس میں غار ثور پر لے جا کر کے چھوڑا. فرماتے پورے قدم نہیں رکھتے بلکہ پنجوں کے بل. ہم نے کہا امام عاشقہ قبلہ تینوں جہاں اشاہ امام محمد رضا خان آپ بتائیے نا یہ پنجوں کے بل چلنے کی وجہ کیا تھی حکمت کیا تھی. جواب دیتے ہیں تاکہ کفار قدموں کے نشان سے پہچان نہ جائے. لے کر کے گئے نا غار کے پاس حبیب کو باہر روکا خود اندر گئے. 70 سوراخ تھے. ایک سانپ رہتا تھا. یہ سانپ جناب عیسیٰ کا سلام لے کر آیا تھا. اس نبی کے امتی ہو جس نبی کو سلام عیسیٰ پیغمبر کرے اس نبی کے امت ہے جس نبی کے امت میں آنے کی آرزو حضرت موسیٰ پیغمبر کرے اس نبی کی آمد ہے. وہ سانپ نا جناب عیسیٰ کی بارگاہ میں تھا. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو نہ تبلیغ فرما رہے تھے میلاد کر رہے تھے ہماری زبان میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و فضائل کو بیان فرما رہے تھے. ایک سانپ بھی قریب میں سن رہا تھا. جب لوگ چلے گئے نا سانپ بھی واپس آ گیا. کہنے لگا یا نبی اللہ
وہ آخری نبی جو آئیں گے نا، آخری نبی آپ نے فرمایا وہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے جائیں گے، بتائیے نا وہ کس راستے سے جائیں گے، کہاں ٹھہریں گے؟ جناب عیسیٰ پیغمبر نے فرمایا وہ مکے سے ہجرت کریں گے، غار کے اندر 3 دن رکیں گے، غار کے اندر 3 دن رکیں گے۔ کہنے لگا حضور نام بتا دے، نام بتا دیا، سور ہے، کہا اب جا کے وہی زندگی گزاروں گا، آخری بار اپنے حبیب کے چہرے کو دیکھوں گا، اب دیکھوں گا۔ آیا نا بیچارے نے 70 سوراخ کر لیے، 70 سوراخ۔ حضرت ابوبکر صدیق اندر گئے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے 69 سوراخ بند کر دیے، ایک باقی رہ گیا، ایک باقی۔ جناب ابوبکر صدیق نے ایڑی یا انگلی رکھی، آواز کی آقا اندر تشریف لے آئے، حبیب آ گئے۔ اللہ کے حبیب نے اپنا سر ابو بکر کی گود میں رکھا، آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے۔ سانپ آ گیا، ہر راستے پر جاتا ہے، بند بند بند۔ ایک راستے پر گوشت کا لتڑا ہے، آ کے نا کاٹے یا نہ کاٹے، نہ کاٹے تو عشق نہ پوری ہو، دیدار محمد سے محروم رہ جائے۔ مجبور ہو کر عاشق نے عاشق کو کاٹ لیا، ایک بار نہیں 19 بار فن مارا۔ علامہ شفیع اوقاربی رحمت اللہ تعالیٰ نے ادھر سے ادھر نہیں کرنا، بیان فرماتے ہیں 19 بار ڈنک مارا۔ اور سانپ اگر کاٹے نا تو اس کا سب سے پہلے اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے زہر سے۔ ابو بکر کو 19 بار کاٹا، آنکھوں سے آنسو ٹپکے، حبیب بیدار ہوئے، ما یبکی کا یا ابا بکر، وہ ابو بکر کی چیز نے رلا دیا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ کسی موجی جانور نے کاٹ لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پاؤں ہٹاؤ، پاؤں ہٹاؤ۔ جناب ابو بکر صدیق نے جب پاؤں ہٹایا، اللہ کے نبی نے لعاب دہن نکالا، سبحان اللہ سبحان اللہ، لعاب نکالا، لعاب۔ ابو بکر کہتے ہیں گرمی اتنی شدت کی تھی، لیکن جب لعاب قدم میں لگا تو برف سے زیادہ ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ برف سے زیادہ ٹھنڈک۔ جناب ابو بکر صدیق کے زخم پر اللہ کے نبی نے لعاب لگایا، شفا یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری طرح تھے میاں، سوچ لو کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے تجھے، آہا اپنی طرح بشر مثلکم، آگے نہیں پڑھا یوحی نہیں آئی، کیا بات ہے، اس کی بھی تفسیر دیکھ لے، سنائے۔ ادھر کیا ہوا جانتے ہیں؟ ابو جہل اینڈ کمپنی ٹینشن میں سارے مکے میں ڈھونڈ رہے، پکڑو پکڑو پکڑو، نہیں ملے نا۔ یہ ابو جہل ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کے گھر آ گیا۔ جب ابو بکر صدیق نے ہجرت کی 40,000 دینار تھے، 40,000 سب لے لیا نا اور لے کر چلے گئے۔ آپ کے والد آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ حضرت اسماء سے کہتے ہیں اسماء ابو بکر گیا نا وہ سارے مال لے گیا ہوگا۔ حضرت اسماء نے چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھا کر نا اس تجوری میں رکھا اور اوپر سے یوں کپڑے ڈال دیے۔ بابا ہاتھ رکھ کر چیک کر لے، ہاں اچھا اشرفیاں سلامت ہیں، آہا سلامت ہیں۔ اب یہ ابو جہل آ گیا، حضرت اسماء سے پوچھنے لگا اسماء تیرے بابا کہاں ہے، ان کے صاحب کہاں ہے تو صدیق اکبر کی بیٹی، فرماتی ہے ہوں صدیق اکبر کی بیٹی، جھوٹ نہیں بولوں گی، جھوٹ نہیں بولوں گی۔ کافی بتانا کہاں ہے، فرماتی ہے جانتی ہوں مگر بتاؤں گی نہیں، سبحان اللہ کیا بات، بتاؤں گی نہیں۔ بدبخت نے تھپڑ مارا نا، زمین پر گری، کان میں بالی کی، کان پر خون۔ اللہ اکبر، اللہ اہل مکہ سو گئے نا۔ جناب اسماء نے ایک دوپٹے سے کان کو باندھا اور ایک دوپٹہ اپنے سر پہ ڈالا، کھانا تیار کیا، لے کر کے پہنچے۔ اللہ اکبر،
جب لے کر کے پہنچی رات میں، کون ان کے احسانات کو ادا کرے؟ اللہ کے حبیب فرماتے جتنے لوگوں کے احسانات تھے نا سب کے حق میں نے ادا کر دیے، مگر ابو بکر کا احسان میرا رب ادا فرمائے گا۔ کون ابو بکر؟ ارے وہ تو کرے گھر والوں کو بھی دیکھ لے، رات کا سناٹا ہے، 2.5 کلومیٹر کی چڑھائی ہے، ابو بکر کی بیٹی ہے، ساتھ میں کھانا ہے، لے کر کے پہنچی نا غار کے اندر۔ باپ جو ہوتے ہیں نا بیٹیوں پر مصیبت آئے تو فوراً بھاپ لیتے ہیں۔ چہرہ دیکھا جناب ابو بکر صدیق نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھا تو بھاپ گئے۔ کہتے بیٹی یہ دوپٹہ کیوں باندھ کے رکھا ہے؟ کہتے ابو جان بس یوں ہی آپ کھانا کھا لے۔ مگر باپ جو بچیوں کے درد سے آشنا ہوتا ہے نا، بیٹی قریبی ہو تکلیف ہو تو باپ کے کلیجے میں درد ہوتا ہے، ماں تڑپ جاتی ہے۔ جناب ابو بکر کہنے لگے نہ بیٹی دوپٹہ کھول۔ جب آپ نے دوپٹہ کھولا نا تو کانوں سے خون نکل رہے تھے، آنسو آئے، یادگار کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ ادھر کھڑنا کب؟ اور جب آنسو آئے پوچھتے بیٹی ہوا کیا؟ یہ کان سے خون کیسے آ رہے؟ عرض کرتی ہے بابا جب آپ چلے آئے نا ابو جہل آیا تھا، بدبخت نے مجھے تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھے، یا اللہ تو ہی ابو بکر اور ان کے گھر والوں کو اجر عطا فرما۔ کیا بات ہے، یہ وہ ابو بکر ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی تھی، مگر جو عام راستہ مکے سے مدینے جاتا تھا نا اس سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار مکہ دوڑ رہے تھے نا پکڑنے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام روٹین والے راستے کو چینج کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر کے چلے، ایک جگہ راستے میں سراقہ بن مالک مل گئے جو کفار مکہ کی طرف سے قید کرنے اور پکڑنے آئے تھے۔ نظر پڑی نا حبیب پر، یوں سراقہ بن مالک کہتے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آقا فرماتے ہیں اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرماتے ہیں سبحان اللہ۔ اللہ۔ سراقہ بن مالک کا گھوڑا کمر تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ رونے لگے، عرض کرتے ہیں اے محمد مجھے بچا لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر نکل کر باہر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، ارے پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب سراقہ نکلے نہ آئے، آقا میرے لیے کچھ وصیت فرما دے۔ آقا فرماتے تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ بولے مختار کائنات ہے جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہے جو چاہو مانگ لو، اور جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے، جس کے لیے جو چاہے حرام فرما دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اختیار عطا فرمائی۔ جناب سراقہ ایک جنگ میں گئے، ایک جنگ میں ہے نا، ایک جنگ میں گئے تو معاملہ یہ ہوا نا کہ زخم اتنے لگے کہ سارا خون نکل گیا، آنکھیں بالکل نعرہ لگاؤ، نعرہ جو ہے تاڑیں لگی ہیں۔ لگاؤ نعرہ۔ جناب ابو بکر صدیق آئے، کہنے لگے سراقہ بچوں کے لیے کچھ وصیت کرنی ہے تو کر دے، مبارک ہو ابھی تجھے چند لمحے کے بعد شہادت ملنے والی۔ حضرت سراقہ فرماتے عرض کرتے ہیں جناب ابو بکر صدیق سے، نانا ابو بکر میں ابھی مرنے والا نہیں، کیا بات، میں ابھی نہیں مروں گا۔ حضرت ابو بکر فرماتے سراقہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیصر و کسریٰ کے کنگن ہوں گے، ابھی تو فتح ہی نہیں ہوا، سبحان جب اللہ۔ تک فتح نہیں ہوگا کنگن پہنوں گا نہیں، کنگن پہنوں گا نہیں، اس وقت تک مجھے موت آ ہی نہیں سکتی، کیا بات ہے، مجھے موت
آ ہی نہیں سکتی. یہ عقیدہ تھا صحابہ کا اور اعلی حضرت کی زبانی نکلی جو تیرے منہ سے وہ بات ہو کے رہی. وقت کی سارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. سب کو کہا جو دن ہے تو سورج نکل آیا, دن کو کہا جو شب ہے تو رات ہو کے رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق محبت عشق محبت حضور شریعہ حضور اشرف الصوفیہ یا علی یا علی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابو بکر صدیق جب غار میں تھے, غار میں وہ آپ نے سنا نا مکڑی نے جالا بن دیا, کبوتر نے انڈا دے دیا. یار اس مکڑی نے نا بہت کام کیے, کئی مقامات پر اس کے کام دیکھے. آپ نے نام سنا ہے امام زین العابدین کا؟ سنا ہے نا؟ کون ہے؟ شہید کربلا کے لاڈلے, شہید کربلا کے لاڈلے 12 اماموں میں سے ایک آپ کے بیٹے امام محمد باقر اور انہی کے بھائی امام زید شہید. زید شہید, یہ جو ماریرا شریف دیکھ رہے ہو, ماریرا شریف, یہ اسی نسل کے لوگ ہیں. یہ حضرت زید شہید رحمت اللہ تعالی علیہ سے ان کا سلسلہ جا کر ملتا ہے, جہاں سے فیض امام اہل سنت کو ملا ہے, سبحان اللہ سبحان جہاں سے اللہ. فیض اعلی حضرت کو ملا ہے. کیا بات ہے. حضرت زید شہید جانتے ہو, شہید کربلا کے بعد انہیں بھی شہید کیا گیا. مسئلہ کیا تھا بتا دیں آپ کو. جی جی. یہ کوفہ والوں نے نا ایک چال چلی کہ چلو قاتلان حسین سے قصاص لیں گے, بدلہ. حضرت زید شہید کو تیار کیا امیر کی شکل میں, آپ کو لے کر کے آئے. زمانہ کس کا تھا جانتے ہو؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کو بھی جیل دی کیونکہ آپ نے ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیا, آپ نے ان کے خلاف فتویٰ نہیں ثابت فرمایا. اب یہ 40,000 کی تعداد میں 40,000 کی تعداد میں لا کر کے میدان میں کھڑا کیا نا, یہ بڑے مکار ہیں, یہ بڑے جنابکار ہیں. جب کھڑا کر دیا کہنے لگے شیخین کو برا بھلا کہو. شیخین سے مراد حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اعظم. کیا کہا؟ یہ کوفی لا یوفی کہنے لگے شیخین کو برا بھلا کہو. اب جناب زید شہید کا جملہ سنو. حضرت زید فرماتے ہیں جن کی ابتدا میں میرے بابا مولا مرتضیٰ نماز ادا کرے انہیں علی کا بیٹا برا کہے. کیا بات ہے. علی کا بیٹا انہیں برا کہے, یہ نہیں ہو سکتا. کہنے لگے پھر ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. آپ نے فرمایا بالکل جا سکتے ہو, بالکل جا سکتے ہو. المختصر جنگ ہوئی, حضرت زید شہید کر دیے گئے. آپ کو ایک کٹے ہوئے درخت کے اوپر لا کر پھانسی دے دیا. لائف چالو ہے. کھجور کا درخت اوپر سے کٹا تھا, آپ کو لا کر پھانسی دے دیا. وہ ٹانگ بھی سولی کی طرح سے. مورخ کہتے ہیں کہ کھجور کا درخت اوپر سے یوں چھپکا ہوا تھا, لیکن جیسے زید شہید کے لاشے کو یوں لا کر ٹانگا, اللہ کی قدرت دیکھے کھجور کا درخت ہرا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جا کر پوچھے نا عرب والوں سے, کھجور ایک بار اوپر سے کٹ جائے دوبارہ ہرا نہیں ہوتا. بے شک. مگر یہ اہل بیت کی شان ہے. کیا بات ہے. 4 سالوں تک لاش ٹنگی رہی. کپڑا شریف پھٹ گیا نا, بے شکلی ہونے لگی. رب نے مکڑی بھیج دی. سبحان اللہ سبحان رب اللہ. نے مکڑی بھیج دی اور مکڑی نے آ کر کے جالا بن دیا. مکڑی نے آ کر کے سطر پوشی کر دی. اچھا ان بدبختوں نے اس پر بس نہ کیا. اب جانتے لوگ وہاں آ کے دعائیں کرتے, لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی. اب یہ ہضم نہ ہوا, لاش اتاری, جلا دیا, خاک کر دیا. جہاں جلایا اس جگہ سے قرآن عظیم کی تلاوت کی آواز آتی. سبحان اللہ اب بات سمجھ میں آئی. میرے حبیب نے کہا تھا قرآن اہل بیت ساتھ ساتھ ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ کرے یہ مائک صحیح ہو جائے. آمین آمین.
درود پاک پڑھے اللہم صلی اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا محمد مولانا معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلے نا تو جب آپ مکے سے مدینے پہنچے, اچھا وضاحت قطع بالکل نبی کی طرح, لباس بھی ویسے ہی پہنتے, چلتے بھی ویسے, بولتے بھی ویسے. اب لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے نبی یہ کیے. کبھی آ کر لوگ ابو بکر صدیق کا ہاتھ چومنے لگے تو امام نبہانی کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق نے ایک ترکیب سوچی کہ یار کروں کیا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے میں غلام ہوں, یہ آقا ہے, میں غلام ہوں, یہ آقا ہے. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی فرماتے ہیں ابو بکر نے اپنا امامہ کھولا اور حبیب کے سر پر یوں کپڑا لے کر کے کھڑے ہو گئے کہ دھوپ نہ لگے. نانا دھوپ نہ لگنے کے لیے نہیں بلکہ پتا چل جائے جو بیٹھے یہ آقا ہے, جو سر پر کپڑا لے کر کھڑا ہے یہ غلام ہے. سبحان اللہ. یہ ابو بکر صدیق کیا بات ہے, سبحان جب امیر المومنین بنائے گئے نا تو مکے کے مدینے کے کنارے کنارے غریب لوگ آ گئے, کہنے لگے ابو بکر ابھی تک ہمارے حصے کا مال ہم تک پہنچ جاتا تھا, اب تو آپ امیر المومنین ہو گئے ہو, اب تو آپ خلیفۃ المسلمین ہو گئے ہو, اب ہمارا مال ہم تک, ہمارا خرچ ہم تک کیسے پہنچے گا. حضرت جتنا ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرماتے ہیں بھائی کل تک تو میں آتا تھا نا اور اب امیر المومنین بن گیا ہو تو یہ میری ڈیوٹی ہو چکی ہے, یہ میری وہ سامنے ڈیوٹی ہو چکی ہے. وہ ہٹاؤ بولنا وہ حضرت کو, یار غار ہے, یار مزار ہے. مائک سامنے کا ہٹاؤ بولنا. جب یہ عجیب کیسا ہٹے گا, طرح سے لوگ بات کرتے ہٹے گا, ہٹے گا. ہیں جب کون بول کیا, افضل. جب بول کیا, میں پوچھتا ہوں آپ سے, وہ سامنے جو مائک رکھا ہے جمعہ کی نماز کو پڑھتے ہی ہو, چھوٹا والا وہ امام صاحب خطبہ پڑھاتے ہیں, سنتے ہو نا, جی جی کیا سنتے ہو, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. وہ ہٹاؤ بولنا. جا بول کیا, جا بولو افضل کب سے سن رہے ہو, بہت زمانے سے, باپ دادا پردادا سے ہے نا. جانا جانا. تو نبیوں کے بعد افضلیت کسی کی ہے تو کون ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مولا مرتضیٰ کو بھول گئے. یہ جو سامنے رکھے چھوٹا, مولا کی شان اپنی جگہ بلند ہے, ابو بکر کی شان اپنی جگہ بلند ہے. اب لوگ نا یہ تقابل کرانے آگے, تمہاری حیثیت کیا ہے تقابل کرانے کی, تو ہوتے کون تقابل کرانے والے. سنیں, ہم تو اس ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں جنہیں مصلی امامت پر حضرت مولا علی نے بٹھایا ہو, ادھر سے حضرت کے بازو میں سے جو بیٹھے ہیں, جنہیں مصلی امامت پر علی کے مرتضیٰ آگے کرے, جن کی ابتدا میں حسن مجتبیٰ نماز ادا کرے, سبحان اللہ, جن کی ابتدا میں حسن مجتبیٰ نماز پڑھے, مولا علی نماز پڑھے, اور وہ ابو بکر صدیق قعدے میں بیٹھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد قعدے میں بیٹھ کر ابو بکر صلاۃ و سلام بھیجے کن پر, آل محمد پر, اور آل محمد ابو بکر کو مصلی امامت پر چڑھائے. لڑانے والی جماعت ایک الگ پیدا ہو, اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کے مکر و شر سے بچائے. آج کچھ ہم جیسے لوگ اس میں کود گئے, شکریہ, اور عجیب حرکت کر بیٹھی, نہ جانے کیا کیا بکواسات لقبیات کرنے لگے. ہم نے مولا مرتضیٰ سے پوچھا, مولا آپ بتائیے آپ کی صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون. مولا مرتضیٰ کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہیں. کون ہے, کہا وہ کیسے, کہنے لگے ایک بار مکے میں نا کفار مکہ نے اللہ کے رسول پر حملہ کر دیا اور گتھم گتی ہو گئی, سارے مکے والے ٹوٹ گئے. اتنے میں کسی نے کہا ابو بکر کو بلاؤ, ابو بکر کو بلاؤ. حضرت ابو بکر صدیق کو آواز دی نا, جناب ابو بکر صدیق کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں, پاؤں میں چپل بھی نہیں, دوڑے آئے, کافروں کو پکڑ کر ہٹاتے اور حبیب کے اوپر لیٹ گئے. کسی نے ڈنڈے سے مارا, کسی نے پتھر سے مارا.
حضرت مولا فرماتے وہاں ہم میں سے کسی کی جانے کی ہمت نہ تھی سوائے ابو بکر صدیق کے، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ جانتے ہو ابو بکر صدیق کی دنیا سے گئے نا، یہ جو لوگ بتا رہے بیماری سے چھوڑ ان بیماریوں کو، ابو بکر ہجرے غم مصطفیٰ میں تشریف لے گئے۔ ابو بکر اس دنیا سے گئے تو حبیب کے غم میں تشریف لے گئے۔ جانتے ہو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وصال کے قریب اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد اپنی بیٹی سیدہ پاک سے کہتے ہیں نا، حضرت عائشہ صدیقہ سے ہلمت کہ بیٹی ادھر ہو جاتا ادھر ہو وہ چارپائی ہمیں دکھاؤ جس پر اللہ کے رسول نے آخری بار آرام فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ چارپائی ہمیں دکھاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ چارپائی دکھائی نا، جناب ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی یہ بتاؤ حبیب کس طرف لیتے تھے؟ عرض کرتی ہے بابا ادھر، بابا ادھر۔ پوچھتے ہیں کہ جب حبیب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو کپڑا کس رنگ کا پہنا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، بابا یہ کیا کہہ رہے؟ پھر فرماتے ہیں بیٹی ایک آخری سوال یہ بتا دے کہ جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے دن کون سا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہے بابا وہ پیر کا دن تھا، وہ پیر کا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں شہزادی دعا کرو اللہ منگل نہ دکھائے، اللہ منگل نہ دکھائے۔ اس طرح سے حبیب کے نقش قدم پر کاربن رہ کر چلتے تھے، اور جب اس دنیا سے اٹھے نا علی مرتضیٰ سے پوچھو، جناب علی مرتضیٰ سینے کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ابو بکر نہیں بلکہ تصویر مصطفیٰ جا رہی ہے۔ یادگار حبیب اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، مولا علی کو وصیت کی لے جانا تو زندہ ہے واللہ۔ چرا آپ پڑھنے آ جا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ جناب ابو بکر صدیق اس دنیا سے تشریف لے گئے نا، مولا علی شیر خدا سے وصیت کی لے جانا دروازے پر رکھ دینا اور عرض کرنا آقا آپ کا ابو بکر حاضر ہے، آقا ابو بکر حاضر ہے۔ فرمایا تھا اگر دروازہ خود سے کھل جائے تو دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ مطلب یہ کہ ابو بکر کا عقیدہ تھا نبی اپنے مزار میں زندہ ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نبی اپنے مزار میں۔ جناب ابو بکر صدیق چپ چاپ بیٹھنا لے کر کے مولا علی آئے بیٹھنا ذرا سا۔ اور روضہ شریف کے سامنے دروازے کے سامنے عرض کرتے یا رسول اللہ یار غار حاضر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یا رسول اللہ یار حاضر ہے۔ فرماتے ہیں دروازہ روضہ شریف کا خود کھل گیا، آواز آئی یار کو یار سے ملا دو، یار کو یار سے ملا دو۔ پگلا نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر۔ کیوں تو چڑھتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی۔ کون ابو بکر؟ رازدار نبوت ہے، نبوت کے رازوں کو سمجھتے ہیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ اب تو ایک دن ایک بندہ نا ایک مسئلہ لے کر کے آکرنے لگا، دیکھو یہ ہوا، واقع فتح ہوا، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ ہم نے کہا پگلے تیرے عقل میں آنے والی یہ باتیں نہیں ہیں۔ کیا بات ہے؟ تو کہاں جا رہا ہے؟ کس کے طرف جا رہا ہے؟ سن، ارے وہ تو وہ ہے کہ میرے آقا عقیل بن عبد المطلب سے کہے کہ جب تم لوگوں نے مجھے مکے سے نکالا تھا تو میرے یار نے مجھے بنا دی تھی۔ اگر کوئی کچھ کہے
تو آقا ناراض ہو جائے. ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کے درمیان کچھ بات ہو گئی, کچھ انبن ہوئی نا. جناب ابو بکر صدیق بارگاہ رسالت میں, سبحان اللہ, سبحان بارگاہ رسالت میں تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر بھی آ گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ میں ان سے زیادہ قصوروار ہوں. یا رسول اللہ, اللہ کے حبیب منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرماتے ہیں جس وقت تم لوگوں نے مجھے وطن سے نکالا تھا اس وقت میرے یار نے مجھے پناہ دی تھی, میرے یار کو میرے لیے اور میرے خدا کے لیے چھوڑ دو. سبحان اللہ. کون ابو بکر صدیق؟ اللہ اکبر, جن کی شان اتنی کہ حبیب اگر فرما دیں یہ تو بس یہ کرنا ہی ہے, کوئی چوچرا نہیں, کوئی اگر مگر نہیں, کوئی پسو پیش نہیں, کوئی نہیں تو لاللہ نہیں, بس کہہ دیا تو کہہ دیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی, اور ایسے صحابی جن کی صحابیت پر قرآن کی نص شاہد ہے, جن کی صحابیت پر قرآن عظیم چیلنج کرتا ہے, یہ صحابی ہے. اب اگر کوئی ان کے متعلق بھونکے تو سمجھ لینا یہ گیا ہوا ہے, اب اس سے کوئی بحث نہیں ہوگی. اتفاق ایک دن ممرہ میں بیان کر رہا تھا حیدر باغ کے سامنے, بیان کے بعد ایک بندہ آیا, وہ دوسرے ہے نا, وہ دوسری کوالٹی کا, اور آ کے کہنے لگا سیدنا حضرت امام حسن مصطفیٰ امام حسین اعلیٰ جدہ علیہ السلام کے روضے کے ارد گرد 40 گز کے اندر اگر کوئی دفن کر دیا جائے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے. بولو یار سبحان اللہ. حسین پاک کے روضے کے 40 ارد گرد اگر کوئی دفن کر دیا جائے تو جنتی ہو جاتے ہیں. جنتی. اچھا حسین کو یہ فضیلت ملی کہاں سے؟ بے شک اس فضیلت کا منبع ہے کہاں؟ تو آپ کہیں گے اس فضیلت کا منبع, اس فضیلت کے کان مدینے میں موجود ہے. بے شک بے شک. اس فضیلت کا مرکز مدینے کے اندر آمنہ کے لال دائی حلیمہ کے جگر پارے حضرت عبداللہ کے نور نظر جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا, جب نواسے میں یہ کمال ہے کہ اگر ارد گرد 40 گز میں کوئی دفن ہو تو جنتی ہو جائے. ذرا سنیو, ان سے پوچھنا کہ جب نانا کے پاس ابو بکر سوئے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے, ان کے جنتی ہونے میں تمہیں شک ہے؟ نہیں ہم رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے. چھوڑ پگلا, تیرے رضی اللہ تعالیٰ کہنے سے بات ہی نہیں بنتی. اگر کوئی بارگاہ نبوت میں جاتا ہے اور یوں نگاہ موجہ کی طرف جھکاتا ہے تو سب سے پہلے سلام ابو بکر کو پیش ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. تیرے کہنے سے کیا ہوگا, تو بکتا رہے, بڑے بکتے رہے بکنے والے, بڑے بکتے رہے بکنے والے. عزیزان ملت اسلامیہ, سیدنا ابو بکر صدیق وہ شخصیت کہ ایک دن نماز عصر کے بعد نکلے, نماز عصر کے بعد مولا علی بھی ساتھ میں تھے. حضرت امام حسن کھیل رہے تھے, اٹھایا کندھے پر بٹھا لیا. نہیں بولو گے سبحان اللہ, اور تڑپ کر بولے سبحان اللہ, ہاتھوں کو اٹھا کر کہے سبحان اللہ. کس نے خلیفہ اول نے اٹھایا کندھے پر بٹھایا. میں نہیں کہتا بھائی کی شریف کے اندر موجود ہے, بھائی کی شریف کے اندر کبری الموسم کے اندر بھی موجود ہے. حضرت ابو بکر نے اٹھا کر کندھے پر بٹھا دیا, کندھے پر, اور فرماتے قسم خدا کی, قسم خدا کی حسین آپ علی سے مشابہت نہیں بلکہ آپ نبی کے مشابہ ہو. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں اٹھائے؟ تم تو کچھ اور دکھا رہے ہو. کیا بات, سکے کا دوسرا پہلو, یا ابو بکر صدیق اٹھا کر بٹھا رہے کیوں؟ تاکہ نبی کی سنت پر عمل ہو جائے. نبی کی سنت پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑا پیار فرماتے تھے. یہ لوگ آج پتہ نہیں کون سے کونے میں بیٹھ کر لال کتاب پڑھ کر آ گئے اور وہ تاریخ دکھا رہے. سنیں, یہ کم پڑھے لکھوں نے بیٹھ کر ڈکارے مارنا
ڈینگے مارنا آسان ہے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جب مولا علی مرتضیٰ سے سوال ہوا، بخاری شریف جلد 2 کی روایت سنے، حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا تھا. کس نے پوچھا تھا؟ عمر ابن خطاب نے. کل بتاؤں گا جو الزام لگائے گھوم رہے ہو. پوچھا کون تھے؟ حضرت مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بیٹے. مولا علی آئے اور آنے کے بعد سلام کرتے. فرماتے تمہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ بتاؤ کہ اللہ کے حبیب کی حدیث نہیں، کہ اللہ کے حبیب کی حدیث نہیں کہ انبیاء کے وصال کے بعد ان کا ترکہ بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ بخاری شریف میں. یہ نہیں بتاؤ گا؟ بتاؤ نا. حضرت مولا علی کہتے واللہ قسم خدا کی میں نے سنا. سبحان اللہ. اب مولا علی قسم کھا لے. شیر خدا علی المرتضیٰ ابو الحسنین امام المشارق والمغارب حلال المشکلات والنوائب دفاع المغفرات والمصائب اخی الرسول جوز البطول امیر المومنین علی ابن ابی طالب. آپ کہتے واللہ میں نے سنا ہے. اب کسے کیا کہو گے؟ عجیب حرکت کر بیٹھے ہو. میرے بھائی، ہم اہل سنت کا عقیدہ کہ چاروں صحابہ فضیلت والے ہیں، اپنے اپنے مقام پر سب افضل ہیں. اب یہ فضیلت جو تم بڑا چھوٹا کر رہے ہو یار، یہ ہے وہ ہے یہ ہے. سنیں، اہل سنت کی شان یہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی شان بیان کرتے ہیں تو لگتا ہے بس ابو بکر ہی ابو بکر ہے. گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر، ابو گلی بکر، گلی نگر نگر. ابو بکر، ابو اچھا بکر. سنیں، یہ میں ابو بکر کیوں کروا رہا ہوں معلوم ہے؟ تاکہ پتا چلے ہم رافضی نہیں ہیں. ہم رافضی نہیں ہیں، اور ہم مولا مولا اس لیے کرتے ہیں تاکہ پتا چلے ہم ناصبیوں خارجی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے امام نے ہم پر احسان کر دیا، ہم پر احسان کر دیا. نہ ہمیں رافضیوں کی طرف جانے دیا، نہ ناصبیوں کی طرف کھینچ کر چھین کر تنہا عقیدہ دیا، اور کہا فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور ناؤ ہے قرات رسول اللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، یا علی، یا علی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سخاوت بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور. اللہ کے نبی نے اگر اشارہ فرما دیا یہ تو بس وہ ہو گیا. کوئی چوں چرا نہیں، کوئی لیت اللہ نہیں، بس ایک اشارہ ہو جائے کملی والے کا تو پھر ابو بکر یہ نہیں سوچتے کتنا لگتا. اور خود نبیوں کے امام فرماتے ہیں لوگوں کے مال جب میرے پاس آتے تو میں مال غنیمت سمجھ کر خرچ کرتا، مگر جب ابو بکر کا آتا تو میں اپنا سمجھ کر خرچ کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کس کا سمجھ کر؟ اپنا. بتا، اپنا. نہ ابو بکر الگ ہے نہ نبی الگ ہے. کیا بات ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ غار میں، یا اللہ جیسے تو مجھے یہاں اور ابو بکر کو ساتھ رکھا ہے نا، اے اللہ جنت میں بھی ایسے ہی رکھنا. سبحان اللہ. جنت میں ابھی یہاں جل رہا ہے پھر وہاں بھی جلے گا. یہاں اتنا ٹینشن میں رہ کر زندگی گزار رہا ہے، اب اگر جنت میں چلا بھی گیا، جنت میں چلا بھی گیا تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ایسے رکھنا، یا اللہ ایسے رکھنا. پھر کیا کہو گے؟ رکھ دو، چھوڑ گندے عقیدے سے توبہ کر لے اور سن ابو بکر کی فضیلت مان لے، ابو عمر کی فضیلت مان لے، عثمان کی فضیلت مان لے، مولا علی کی فضیلت مان لے، حسن مصطفیٰ کی فضیلت مان لے. یہی تو خلفائے راشدین ہے، یہی تو خلفائے راشدین ہے. خلافت راشدہ علی منہاج السنہ، یہی 5 لوگ ہیں. ان کے طریقے پر آ جاؤ. اللہ ہمیں اور آپ کو عقل سلیم دے. صحابہ کی عزت کرنا سیکھو،
میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے صحابہ پر بھونکے وہ جہنمی کتا ہے. کون ہے؟ اچھا کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ کون ہے؟ آقا کہے ایک مٹھی جو صحابی دے آنے والی امت احد پہاڑ کے برابر سونا. اچھا یہ حضرت سے پوچھ لے یا حافظ صاحب یہ عمرہ کر کے آئے احد پہاڑ کتنا لمبا چوڑا ہے؟ 15 کلومیٹر میں ہے. کتنے میں؟ پگلا اتنا سونا تو دے نہیں سکتا. 15 کلومیٹر کی بات کرتا ہے. 15 کلومیٹر زمین میں پھیلا ہوا احد کا پہاڑ. حبیب کہے صحابی مٹھی بھر جو دے آنے والی امت احد پہاڑ کے برابر سونا دے تب بھی برابر نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب تو کہ یہ غلط ہے وہ غلط ہے، ان کی غلطی ان کی غلطی. بڑوں کی غلطی کو غلطی نہیں تصاور اور سو کہا جاتا ہے. اور بیٹے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ باپ کی غلطی پر زرا کرتا چلے. تیرا کام ہے نا بس مان لے، تسلیم کر لے. سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی، صحابہ کی تعریف، صحابہ کی سائٹ لی. قرآن پاک میں کئی مقامات پر ان کی فضیلتیں بیان فرمائی. اور ہم اور آپ یہ انہوں نے ایسا کر دیا انہوں نے ایسا کر دیا. میرے بھائی سن لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ممتاز صحابی عطا فرمائے. اور جتنے صحابہ ہیں نا سارے اپنی اپنی وصفوں میں اپنی اپنی صفتوں میں اعلیٰ ہے. اب کوئی کسی کو نیچا اونچا نہ دکھائے، کوئی اور مساجرات صحابہ کا قطعاً ذکر نہ کرے. یہ جو کچھ لوگ کرتے بھائی اس کے ذمہ دار مولوی تم ہوگے. اگر تم نے مساجرات صحابہ کا ذکر کر کے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی اور بتایا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تجھے کون سا حق پہنچتا ہے؟ میں اور تو کیا ہے؟ ہماری آپ کی کوئی حیثیت نہیں کہ ہم بڑوں کے بیچ میں جا کر کے ٹانگ اڑائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت والے صحابہ عطا فرمائے. اچھا یہ صحابہ بڑی شان والے ہیں، ان کی شانیں بڑی بلند ہیں. رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے متعلق فرمایا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ستاروں کے جیسے ہیں. ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جن کی اقتدا کرو. حضرت کی کرسی ادھر لے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفینا حبیبنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وعلیہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عزت والے، شان والے، برکت والے صحابہ عطا فرمائے. اور آج اس دنیا میں کوئی کوشش کرے صحابی نہیں بن سکتا. بن سکتا ہے کیا؟ ولی بننا آسان ہے میاں. محنت کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں، اللہ ولی بنا دے گا، اللہ قطب بنا دے گا، اللہ غوث بنا دے گا. مگر صحابی بننا ناممکن ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے صحابی کی تعریف، تو صحابی کی تعریف یہ ہے نا کہ جس نے ایمان کے ساتھ حبیب کو دیکھا ہو اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے تشریف لے گیا ہو. پیچھے سر کو، پیچھے سر کو. خواب میں دیکھنے والا نہیں، خواب میں، ظاہری حیات میں. ورنہ بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئی اجاگتی آنکھوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کیا ہے. کیا بول رہا؟ انہی میں سے امام جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں، بعد میں بول. جن کا بڑا مشہور جو کلام ہے کاش ہر موئے من زباب اٹھے در سنائے تو یا رسول اللہ، دل گدائے تو یا رسول اللہ، جا فدائے تو یا رسول اللہ. تو صرف دیکھنا نہیں. اچھا اگر کوئی یہ تعریف کرے کہ جس نے نبی کو دیکھا وہ صحابی، یہ میری نظر میں یہ تعریف کامل نہیں.
क्यों? देखा तो अबू जहल ने भी था, देखा तो अबू लहब ने भी था, देखा तो उतबा ने भी था। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने पे था महरूम रहा, घर बैठे हुए से करनी ने तो इश्क नबी का जाम पिया। तो सिर्फ देखना शर्त नहीं, देखा हो और ईमान के साथ गया हो, ईमान के साथ जाना भी साबित हो। अब बात समझ में आई कि साहबी उसे कहते हैं जिसने रसूल को हालत ईमान में देखा हो, हालत ईमान में। बच के मेरे दोस्तों, 15 मिनट, मेरे बुजुर्गों, 10-15 जैसा कि हम और आप जानते हैं, महफिल मिलाद है और जिक्र है खलीफे अव्वल का, जिक्र है खलीफे अव्वल का। और क्यों सुन्नी खलीफे अव्वल का जिक्र करता है मालूम है? इधर खन्ना लाइव चालू, ताकि जिन्हें पता लगना उन्हें पता लग जाए लाइव चालू है ये कि हम हजरत अबू बकर सिद्दीक वाले, हजरत मौला मुर्तजा वाले, इमाम हसन वाले हैं, इमाम हुसैन वाले हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाले हैं, इमाम मोहम्मद बाकिर वाले, इमाम जाफर सादिक वाले, इमाम मूसा कासिम वाले, इमाम तकी वाले, इमाम नकी वाले, इमाम हसन अस्करी वाले हैं। सुभान और अल्लाह। हमारा आखिरी इमाम, मैंने गालिबन उस दिन बताया था दुनिया में 3 गौस होंगे, एक दिन बताया था गालिबन 3 गौस, 2 हो चुके, 1 होने वाले, सिर्फ 3 गौस। हाफिज साहब की बिला सिर्फ 3 गौस, बाकी जो आई है नाइबे गौस, गुलामे गौस, सानिए गौस, गौसुल आलम, मगर गौसे आजम सिर्फ 3, गौसे आजम सिर्फ 3। पहले गौस, दूसरे इमाम, सुभान अल्लाह। पहले गौस, दूसरे इमाम, हजरत सैयदुना सरकार इमाम हसन मुस्तफा। सल्लल्लाहु, सुभान अल्लाह। कब गौसियत मिली? जब खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया, रब ने मकाने गौसियत अता फरमा दी, सुभान अल्लाह, सुभान रब ने मकाने गौसियत अता कर दी। दूसरे गौस, गौसुल आजम, दस्तगीर, मारूम सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शाहबाद लामकानी, किंदील नूरानी, हजरत सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह। तीसरे गौस, औलाद अली, आहा, इमाम बारा, आहा, हजरत सैयदुना सरकार आका मौला मलजा हजरत आका सरकार इमाम मेहदी। सुभान अल्लाह। जानते हैं कौन है? मेरे आका के आल में से होंगे। क्या हदीस सुन ले, इल्म गैब पर सुनाने वाला था, मगर बात आ गई तो सुना देता हूँ। मेरे आका फरमाते जब मेरा मेहदी आएगा ना, मेरा मेहदी 40 सवारों के साथ, कह दो सुभान अल्लाह। फतेह करते हुए शाम तक जाएगा, शाम तक हाँ। 40 नौजवान साथ होंगे। आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं मेरे मेहदी के साथ जो 40 सवार होंगे ना, उनके नामों को जानता हूँ। क्या बात आए है? नहीं? सुभान अल्लाह। आला हजरत से पूछे, फरमाते और कोई गैब क्या तुमसे नहीं हो जब ना खुदा ही छुपा तुम पे गया हो। दरूद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को गैब अता फरमाया। जुमला सुन ले, गैब अता फरमाया। फरमाते मैं उन घोड़ों को भी जानता हूँ, उनके रंगों को भी जानता हूँ, उनकी नस्लों को भी जानता हूँ। शैतान अफवाह फैलाएगा, लो मदीने पर हमला हो गया, मेरा मेहदी 40 सवारों को भेजेगा। सुभान मेरा अल्लाह। मेहदी 40 सवारों को भेजेगा। क्या बात है? यार हम तो उस इमाम को मानते हैं, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। वो हमारे इमाम हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अहले बैत से भी प्यार करते हैं और सहाबा से भी, और यही अहले सुन्नत का तरीका, यही अहले सुन्नत में दर्स भी दिया जाता है। न तुम सहाबा की गुस्ताखी करो और न अहले बैत की गुस्ताखी करो। सहाबा भी हमारे सरों के ताज, अहले बैत भी हमारे सरों के ताज है। मौला करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला जो कुछ बयान हुआ
اس میں عمدن صاحب نے غلطیاں بھی ہوں تو اپنے حبیب کے صدقے تو فعل میں معاف فرما. استغفر اللہ کما قول الخطایا وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.